ہمیشہ سے جو ہے ان کا وتیرہ رہا ہے کہ سویلینز پر انہوں نے اٹیک کیا، مسجدوں کو انہوں نے نشانہ بنایا اور ایک جھوٹ گڑا اس سے پہلے پہلگام کا، اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم پر جو دہشت گردی کا یہ حملہ ہوا ہے اس میں پاکستان ملوث ہے۔ بہرحال پاکستان کی حکومت نے یہ بالکل ٹھیک مطالبہ کیا کہ اگر ان کا یہ دعویٰ ہے تو وہ آپ کوئی نیوٹرل انکوائری کروائیں، انٹرنیشنل انکوائری کروائیں، اور ظاہر ہے کہ انڈیا اس سے مکر گیا، بھاگ گیا، اور آج تک کی تاریخ میں ان کی لوکل انکوائری کی رپورٹ بھی سامنے نہیں آئی، بجائے اس کے کہ وہ کسی انٹرنیشنل انکوائری کی طرف جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فالس فلیگ آپریشن تھا، اور اس کو بنیاد بنا کر پاکستان کو بدنام کرنے کی ایک کوشش انہوں نے کی، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جس طرح ماضی میں پاکستان بس اس میں دو چار بیان دے کے خاموش ہو جاتا تھا اور پاکستان پر دہشت گردی کا یہ لیبل مزید چسپاں ہوتا چلا جاتا تھا، تو اس مرتبہ بھی یہی ہوگا۔ لیکن اس مرتبہ بہرحال ہم نے ایک اچھی چیز دیکھی کہ پاکستان نے اپنے موقف کو ٹھیک طریقے سے پیش کیا، اور تمام سیاسی اختلافات کے باوجود کہ جب ہم نے اس طرح کی سچویشن دیکھی تو گورنمنٹ کو سپورٹ بھی کیا، اور یہ کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہماری سالمیت کا ہے، اس پر اگر آپ صحیح طریقے سے آگے بڑھیں گے تو ہم سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جماعت اسلامی نے پہلے ہی دن اس پر سپورٹ کیا۔ اور پھر جب انڈیا نے اسٹرائک کیا اور انہوں نے ہماری مسجدوں کو اور سویلین کو نشانہ بنایا اور عام آبادی کو، بچوں کو، خواتین کو شہید کیا، تو یہ اعلان جنگ تھا انڈیا کی طرف سے، اور اس اعلان جنگ پر اور پھر اس نے پانی بند کرنے کا اعلان کیا، تو الحمدللہ پوری قوم میں ایک یکجہتی پیدا ہو گئی۔ اور اس میں بڑا ایک سبق ہے پاکستان کی جتنے بھی مقتدر لوگ ہیں، حکومت ہے، ادارے ہیں، ان کے لیے ایک سبق ہے کہ ہم پچھلے 20-25 سال سے ایک ایسی جنگ میں مبتلا ہو گئے جو ہماری جنگ تھی ہی نہیں، جو امریکہ کے کہنے پر ہم لڑ رہے تھے، اور امریکہ کے کہنے پہ جس جنگ کو ہم نے شروع کیا 24-25 سال میں تباہی کے سوا ہمیں کچھ نہیں ملا، اور اس کے نتیجے میں ہمارا جو شمال مغربی بارڈر تھا وہ غیر محفوظ ہوا، وہاں راہ کے اڈے کھل گئے ہمارے بارڈرز کے ساتھ، چونکہ ہم نے امریکہ کے کہنے پر افغانستان کے خلاف اپنا کردار ادا کیا، جبکہ ہمارا بنتا نہیں تھا، اور ہمیں بڑا خوشنما نعرہ دیا گیا سب سے پہلے پاکستان، جبکہ در حقیقت وہ پاکستان کے خلاف قدم تھا۔ 1 لاکھ سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں اب تک، جس میں بہت بڑی تعداد میں ہماری فوج کے لوگ بھی شامل ہیں، افسران ہیں، سپاہی ہیں، اور اسی طرح سویلینز ہیں۔ ہمیں کتنے آپریشن کرنے پڑے ہیں، جس ہر آپریشن فوج اور عوام کے درمیان ایک تفریق پیدا کرتا ہے۔ فوج کہتی ہے ہم آپریشن نہ کریں تو کیسے مسئلہ حل ہو، اور ہم کہتے ہیں کہ جب آپ آپریشن کرتے ہیں تو کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں عوام اور فوج کے درمیان تفریق پیدا ہوتی ہے۔ آپ لوگوں سے مشاورت کریں، آپ بات چیت کریں، آپ امپاور کریں لوگوں کو، اور آپ اس جنگ سے نکلیں کہ جو جنگ ہماری نہیں ہے۔ بہرحال اسی کشمکش میں، اسی جد و جہد میں وقت گزرتا چلا گیا اور پاکستان کا نقصان ہوتا چلا گیا، لیکن جب ہم نے اپنی مشرقی بارڈر کا تحفظ کیا ہے، اور انڈیا جب ہم پر آیا اور اس کے مقابلے میں ہم نے ایک مؤثر موقف بھی اختیار کیا، اور پھر الحمدللہ ہم نے ان کو منہ توڑ جواب بھی دیا، تو آپ نے دیکھا کہ پوری قوم متحد ہو گئی۔ تو یہ جب ہم اپنی جنگ لڑیں گے، جب ہم دین کی جنگ لڑیں گے، جب ہم پاکستان کی جنگ لڑیں گے اور دشمن کا مقابلہ کریں گے، تو قوم میں یکجہتی پیدا ہوگی، اور جب ہم کرائے کے فوجی کا کردار ادا کریں گے تو قوم تفریق اور انتشار کا شکار ہوگی۔ تو یہ سبق ہماری آرم فورسز کے لیے بھی ہے اور حکومت کے لیے بھی ہے کہ ہمیں اپنی زمین کو کسی کی پراکسی کے لیے استعمال نہیں کرنے دینا ہے، بلکہ ہم اپنی بنیادوں پہ کھڑے ہوں گے، اس لیے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو اپنی تمام تر مسائل اور مشکلات کے باوجود ایک خود مختار ملک ہے، اور اس کی اس عزت کو اور اس کے وقار کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے، اور اس کی سوورنٹی کے اوپر کوئی سودے بازی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم نہیں کہتے کہ آپ پوری دنیا سے جھگڑا کریں، لیکن ہم ایک عزت اور وقار سے ہر ملک سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ کو بھی ہم سے کوئی بات کرنی ہے تو ہم اپنے پوری خود مختاری اور آزادی کے ساتھ بات کریں گے، ہم غلامی اختیار نہیں کریں گے۔ چائنا کے ساتھ ہماری دوستی ہے اور بہت گہری ہے، لیکن اس دوستی میں بھی ایک وقار ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ دست نگر بن کر ہم ہر ایک کے پاس جائیں تو اس سے عزت نہیں ملتی ہے۔ اور الحمدللہ چائنا نے اس پورے عرصے میں ہمارا ساتھ نبھایا ہے، اور ہم نے بھی ان کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، اور یہ پوری تاریخ ہے ہماری۔ اس لیے پاکستان نے جب انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا ہے تو اس کے نتیجے میں قوم میں یکجہتی بھی پیدا ہوئی، اور بہت سے ایسے عناصر تھے جو یکجہتی خراب کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کو منہ کی کھانی پڑی اور پوری قوم ایک ہو گئی، اور وہ جو ایک بعد تھا، جو دوری تھی، وہ بھی جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہوئی۔ تو اس کو اپنا ایسٹ بنانا چاہیے،
اس کو اپنے لیے اسٹرینتھ بنانا چاہیے، بجائے اس کے کہ اب ہم جشن کے فیض سے ہی باہر نہ آئیں اور آگے والے مراحل میں جو قوم کو مجتمع کرنے کے لیے جو جینوئن ایشوز ہیں ان کو ٹیک اپ کرنا ہے، کہیں اس سے جو ہے وہ صرف نظر نہ کر لیں۔ اس لیے میں حکومت سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں ایشوز موجود ہیں، بلوچستان کا مسئلہ ہے، ظاہر ہے کہ بنیادی انسانی حقوق کی بات ہے، ان کا کلیم یہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں افراد لاپتہ ہیں، حکومت کہتی ہے کہ اتنی تعداد نہیں ہے، لیکن جتنی تعداد ہے وہ سامنے آنی چاہیے نا، اس کا ایک کمیشن فعال ہونا چاہیے، اور عدالتوں میں کسی مجرم کی ہم وکالت نہیں کرتے، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ مجرم کے لیے عدالتیں ہیں، اگر عدالت آپ کا کام نہیں کر رہی تو یہ کس کا کام ہے کہ عدالتوں کو ٹھیک کریں؟ اس عدالتی نظام سے انصاف کیوں نہیں ملتا ہے؟ اب تو 78 سال کا پاکستان ہو گیا ہے، تو یہ گلا سڑا نظام تو نہیں چلنا چاہیے، اب تو عدالتی نظام کو پیوریفائی ہونا چاہیے، لیکن دو چیزیں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی، 26ویں ترمیم بھی آپ چلائیں اور عدالتی نظام بھی بہتر بنائیں، یہ دونوں کام ساتھ نہیں چل سکتے۔ اس لیے ایسی کوئی کوشش جس میں عدالت کو اپنے انگوٹھے کے نیچے لینے کی کوشش کی جائے وہ ناقابل قبول ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لاپتہ افراد کے حوالے سے جو جینوئن رپورٹ ہے وہ قوم کے سامنے آئے، جو بھی ملزم ہیں ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے، ان کا جرم ثابت ہوتا ہے انہیں سزا ملے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی بنیاد پر ایک خوف اور سراسیمگی پوری آبادی میں ہو، اور پھر جب آپ اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں تو پھر اس کا جو پروپیگنڈا ہوتا ہے، اس کا جو ایکو ہوتا ہے وہ ملٹی پلائنگ ایفیکٹ کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر آپ کے ہاتھ میں نہیں رہتا، پھر آپ کہتے ہیں فیک نیوز۔ بھائی فیک نیوز بنتی اس وقت ہے، پر ہوتا ہے تو کوا بنتا ہے، رائی ہوتی ہے تو پہاڑ بنتا ہے، دھواں ہوتا ہے تو آگ اس کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے، تو آپ وہ کام کیوں کرتے ہیں جس کے نتیجے میں پھر کسی کو پروپیگنڈا کرنے کا موقع ملے؟ تو قوم کو انٹیکٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ایشوز ریزالو ہونے چاہیے۔ خیبر پختونخوا ہے، بدامنی کی لپیٹ میں ہے، ہر وقت جو ہے وہ اس کا تھریٹ رہتا ہے کہ دہشت گرد حملہ کر دیں گے، اور پھر اس کے جواب میں جب ایکشن لیا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے۔ تو وہاں کے تمام عمائدین کے ساتھ لوکل سطح پر بھی، صوبائی سطح پر بھی، تمام سیاسی تفریق سے بالا تر ہو کر ان تمام ایشوز کو ایڈریس کرنا پڑے گا، اور پھر ہماری فوج کا بھی اور ہمارے سویلین اداروں کا بھی ان سب کا ایک رول متعین کرنا ہوگا۔ اور نیشنل ایکشن پلان کے موقع پر اگر ایک طرف یہ بات ہو رہی تھی کہ ہمیں ڈائریکٹ ایکشن کرنا ہے، تو دوسری طرف ہم نے یہ بھی تو دیکھا تھا کہ اس میں ہم نے وہ جو نان کائنیٹک ایکشن تھا وہ بھی تو طے پایا تھا، امپاور کرنا، اسکول بنانا، سڑکیں بنانا، روزگار دینا۔ تو اگر ان تمام جگہوں پر یہ کام کر لیا جائے تو یہ لوگوں میں غم و غصہ نہیں پیدا ہوگا، اور پوری قوم مل کر ان سارے چیلنجز کا مقابلہ کرے گی۔ پھر جو کی ہے پورے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی اس بیلٹ میں امن کے حوالے سے، وہ ہے افغانستان سے ہمارے تعلقات۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جس طرح ہم نے 40-45 سال افغانوں کی خدمت کی ہے، اور ہم نے دینی جذبے سے کی ہے، ہم نے یہ کوئی احسان نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا دینی جذبہ تھا، ہمارے پڑوس بھی ہے اور ہمارا ملت کا رشتہ بھی ہے، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ اتنی بڑی قربانی کے بعد ہم اس کے اوپر پانی پھیر دیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں انہیں عزت اور احترام بھی دینا چاہیے، اور اگر ان کی واپسی کا جتنا بھی معاملہ ہے پورے عزت اور احترام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور دوسری طرف ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا معاملہ نہ پیش آئے جس سے پاکستان اور افغانستان آمنے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں، بلکہ اس میں مذاکرات کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے معاملات کو آگے بڑھایا جائے۔ وہیں افغانستان کی حکومت کی بھی یہ ذمہ داری ہے، افغان طالبان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ تمام تر ایشوز جو ماضی میں رہے اس سب کے باوجود جب بحیثیت مجموعی پاکستان افغانستان کے لیے عوامی سطح پر، حکومتی سطح پر اتنی بڑی قربانیاں دیتا رہا ہے، تو افغانستان کی سرزمین بھی پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ دونوں ملک جتنے آپس کے تعلقات کو بہتر بنائیں گے، یہ ریجن میں بین الاقوامی طاقتوں کا جو مکروہ ایجنڈا ہے وہ ناکام ہوگا۔ ہم لڑیں گے تو سامراجی طاقتیں ہمیں استعمال کریں گی، اور ہم متحد ہوں گے تو انشاءاللہ وہ تقسیم ہو جائیں گی۔ انڈیا کی نظریں رہتی ہیں کہ وہ کسی طرح ہمیں آپس میں تقسیم کریں اور پھر کچھ ایسے گروپس کو سپورٹ کریں جس کے نتیجے میں وہ یہ کہہ سکے کہ پاکستان میں بھی حکومتوں کے خلاف اور ریاست کے خلاف لوگ موجود ہیں، تو ہم موقع کیوں فراہم کریں؟ جب ہم مضبوط ہوں گے اور متحد ہوں گے اور کی ایشوز کو ایڈریس کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم کسی بھی قسم کی ایسی تحریک کو کچل دیں گے، اور اس کے نتیجے میں ہم
بیرونی سازشوں کو بھی ناکام کر دیں گے. تو افغانستان بہت اہم ایشو ہے اور مجھے خوشی ہے کہ پچھلے دنوں جو اقدام ہوا ہے اور اس میں چائنا نے بھی اہم رول ادا کیا ہے. وزرائے خارجہ کی میٹنگز بھی ہوئی ہیں, آگے کے کچھ منصوبے بھی طے ہوئے ہیں, اور ایک اچھا جیسچر ہے کہ باقاعدہ ایمبیسیڈر کا تعین کابل میں بھی ہوا ہے اور یہاں اسلام آباد میں افغانستان کے ایمبیسیڈر بھی باقاعدہ بن گئے ہیں. تو یہ اچھی پیش رفت ہے, لیکن اسے اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. میں اس موقع پر چونکہ آپ کا بالکل چولی دامن کا ساتھ ہے آزاد جموں و کشمیر سے, میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آزاد جموں و کشمیر کے بھی جو لوگ ہیں ان کے بھی جو ایشوز ہیں ان سے ہم جو ہے وہ نظر نہیں پھیر سکتے. پہاڑوں میں رہنے والے یہ لوگ ہیں, محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں, اور بحیثیت مجموعی ہمیشہ اچھے اور پازیٹیو رول یہاں آزاد کشمیر کے لوگوں نے ادا کیا. اور ویسے بھی یہ تو بیس کیمپ ہے پوری کشمیر کے ہماری جہاد کی اور تحریک کا. لہٰذا جتنے بھی جنون ایشوز ہیں جو بجلی سے متعلق, پانی سے متعلق, نوکریوں سے متعلق, وہ ریزالو ہونے چاہیے اور عوام کو ریلیف ملنا چاہیے. لیکن میں آزاد جموں و کشمیر کے نوجوانوں سے خاص طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا کردار بہت اہم ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ کو تو کشمیر کی مکمل آزادی کی تحریک کو لیڈ کرنا ہے. پورا پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اگر حکومتوں کے مداخلتوں کے نتیجے میں کچھ مسائل وہاں پیدا ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ غصہ پاکستان پر نکالنے کے لیے کوئی تیار ہو جائے. پاکستان اور آزاد جموں و کشمیر علیحدہ علیحدہ تو نہیں ہے. مقبوضہ کشمیر کے لوگ جب قربانیاں دے رہے ہیں اور شہید ہونے سے پہلے وصیت کرتے ہیں کہ ہماری جو میت ہے وہ پاکستان کے پرچم میں لپیٹ کر دفن کی جائے, تو پھر آزاد جموں و کشمیر کا کیا معاملہ ہے؟ تو کشمیر اور پاکستان جدا جدا نہیں ہے. اور وہ سید علی گیلانی کی وہ تقریریں بھی یاد رکھیں اور وہ نعرے بھی یاد رکھیں کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے. تو ہم تو پاکستان کی طرف سے کشمیریوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ تم پاکستانی ہو اور پاکستان تمہارا ہے. تو الحمدللہ ہمارا ایک محبت کا رشتہ ہے, تعلق کا رشتہ ہے, اور اس رشتے کو مزید طاقتور بننا چاہیے. اور واقعتاً اب کشمیر کی آزادی کی یہ تحریک آگے حکومت سے خاص طور پر کہنا چاہتے ہیں, یہ جماعت اسلامی کا بھی موقف ہے اور پوری قوم کا موقف ہے. مجھے یقین ہے کہ یہ بار کا بھی موقف ہے کہ کشمیر کے بغیر کوئی بات چیت ہمیں قبول نہیں ہے. کشمیر ہمارا کور ایشو ہے, اور کشمیر میں بھی جب امریکہ کہتا ہے کہ ہم ثالثی کرائیں گے, تو ایک بات یاد رکھیں کہ امریکہ پاکستان کا وفادار کبھی بھی نہیں ہو سکتا. آپ کو اپنی اسٹرینتھ, اپنی طاقت اور اپنے وقار کو سامنے رکھ کر کسی کی ثالثی قبول کرنی چاہیے. اور اگر امریکہ یہ چاہتا ہے, جس طرح ٹرمپ کی مینٹیلٹی ہے کہ وہ کاروباری ذہنیت سے ہر چیز کو دیکھتا ہے, وہ تو غزہ کے بچے بھی اس کو سمجھ میں نہیں آتے, روز شہید ہو رہے ہیں, 100 کی تعداد میں ان کے اوپر بمباری ہو رہی ہے, اور ٹرمپ کہتا ہے کہ اس کو خالی کراؤ تو یہ جو ہے ریئل اسٹیٹ کے لیے بہت اچھی جگہ ہے. یہ مکروہ قسم کی سوچ جو اس ملک کے سربراہ کی ہے کہ جو ملک پوری دنیا میں انسانیت کا چیمپئن بن کر سامنے آتا ہے, جس کو ویٹو پاور ملی ہوئی ہے, اور روزانہ کی بنیاد پر وہاں بمباری ہو رہی ہے, اور امریکہ سارے اختیارات کے باوجود نیتنیاہو کو منع نہیں کر پا رہا کہ آپ جنگ بندی کریں. اور جنگ بندی نہیں ہو رہی تو اس میں نیتنیاہو کا ظلم بھی شامل ہے, اور امریکہ کی اور ٹرمپ کی منافقت بھی شامل ہے. یہ بات بہت واضح ہے کہ امریکہ اگر منافقت نہ کرے تو 1 گھنٹے میں جنگ بندی ہو سکتی ہے, لیکن ٹرمپ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے کچلتے رہو, چونکہ انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی جب مسلمان بچے مر رہے ہوتے ہیں, انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے جب مظلوم اس طرح سے چیخ رہے ہوتے ہیں, انہیں بھوک میں مبتلا کیا ہوا ہے. اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ٹرمپ ہو یا بائیڈن ہو, امریکہ کا جو پورا طرز عمل ہے وہ منافقت پر مشتمل ہوتا ہے, اور ان کی ثالثی اگر اصول کی بنیاد پر نہیں ہوگی اور اپنے موقف پہ ہم مضبوط نہیں ہوں گے تو اس سے مزید مسائل پیدا ہوں گے. تو ہمارا ایک ہی موقف ہے کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت ملنا چاہیے, اور یہ اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں, 48 سے لے کر اب تک 17 قراردادیں ہیں, اور ان قراردادوں کے مطابق وہاں انہیں حق خود ارادیت ملے گا. لیکن وہ اگر بھارت نہیں دے رہا ہے اور وہاں پر فوج اس نے اتاری ہے, تو پہلی بات یہ ہے کہ کشمیریوں کو یہ حق حاصل ہے اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق کہ وہ نہ صرف سیاسی مزاحمت کر سکتے ہیں بلکہ انڈیجنس تحریک, وہ عام تحریک بھی اسلحے کے ساتھ بھی مزاحمت کر سکتے ہیں, چونکہ یہ چارٹر میں موجود ہے کہ اگر کسی جگہ پر کوئی آکوپائڈ فورسز موجود ہوں تو آپ
ویپن کے ذریعے ہتھیار اٹھا کر بھی مزاحمت کر سکتے ہیں۔ تو کشمیریوں کی یہ سیاسی اور یہ عسکری مزاحمت بھی لیجیٹیمیٹ ہے دنیا کے قانون کے مطابق، اور فلسطینیوں کی جو جد و جہد ہے جو وہ ہتھیار اٹھاتے ہیں وہ بھی لیجیٹیمیٹ ہے اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق۔ لیکن اگر آپ اس حق سے وڈرا کر کے کوئی بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو اس بات چیت کے کوئی معنی نہیں ہے۔ تو حق خود ارادیت ہے جو ملنا چاہیے، وہاں ریفرنڈم ہونا چاہیے، اس کے لیے اگر کوئی پیش رفت ہے تو مذاکرات ہوں، ورنہ آلو پیاز پہ مذاکرات کیے تو کیا مذاکرات کیے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے مسائل ہوں کہ انہیں آلو پیاز کی اور لوہے کی اور اسٹیل کی سیاست کرنی ہو، لیکن یہ ذاتی اور خاندانی کاروبار پر قوموں کو اس طرح سے نہیں فروغ کیا جاتا۔ کشمیر کشمیر اور کشمیر صرف یہی ہے، اور جنمن ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے پوری قوم کا جس پر اتفاق ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر تکمیل پاکستان کا ایجنڈا ہے، ادھورا ایجنڈا ہے۔ اس لیے پوری قوم کو مجتمع ہو کر اب حکمرانوں پہ دباؤ ڈالنا چاہیے۔ مجھے خوشی ہے کہ پاکستان کی حکومت اور آرمی چیف کی طرف سے بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہم کشمیر سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ ماضی میں ہمیں بہت دھوکے ملے ہیں۔ ہمیں تو ایسے آرمی چیف بھی ملے جنہوں نے کہا کہ ہمارے تو ٹینکوں میں پیٹرول نہیں ہے، اور بدقسمتی سے مجھے افسوس ہے، میں اس وقت کوئی سیاسی تفریق اس بار میں نہیں زیادہ پیدا کرنا چاہتا، آپ بھی مجتمع ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جس طرح ہر حکومت کو ایکٹ کرنا چاہیے تھا بھارت کے مقابلے میں، وہ ایکٹ نہ اس حکومت نے کیا تھا، نہ پچھلی حکومت نے کیا تھا، نہ اس سے پچھلی حکومت نے۔ پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ جب ٹینک پہ کھڑے ہو کر آرمی چیف کھڑے ہوئے اور اعتماد دیا پوری فوج کو اور پوری قوم کو، تو پوری قوم پھر واضح اپنے لائن کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے ہم میں ایک یکجہتی بھی پیدا کر دی ہے۔ تو اس یکجہتی کے نتیجے میں ہمیں اب کشمیر کو حاصل کرنا چاہیے۔ ہم تاریخ کا ایک سبق ہمیں بہت اچھی طرح پتہ ہے، اس کو کوئی بھی نام دے۔ دیکھیں، یہ جو کشمیر کا پورا علاقہ ہم نے آزاد کروایا تھا، یہ سن 47 میں جب فوجیں انہوں نے داخل کر دی تھی 27 اکتوبر کو، تو مقامی لوگوں نے جہاد کیا، قبائل نے جہاد کیا، اور جو سابق فوجی تھے وہ گئے وہاں پر لڑے، اور ہم نے چند مہینوں میں یہ آزاد جموں و کشمیر، یہ کتنا 1000 کلومیٹر بنتا ہے، یہ ہم نے چند مہینوں میں حاصل کر لیا تھا۔ اسی طرح گلگت بلتستان، یہ 27,000 مربع میل، یعنی تقریباً 70,000 مربع کلومیٹر ہے، یہ بھی ہم نے چند مہینوں میں جیت لیا تھا، چھین لیا تھا ان سے۔ عوام نے اور عسکری جو لوگ تھے جو جہاد کر رہے تھے، اس جہاد کی برکت سے ہم نے چھین لیا تھا۔ یہ دوڑا بھارت گیا تھا اقوام متحدہ میں، اور اس نے عالمی طاقتوں سے کہا کہ ہمیں بچاؤ، اور اس کی وجہ سے وہاں پر یہ قرارداد پاس ہوئی تھی کہ ہم نہیں گئے تھے، ہم تو سری نگر کے دروازے پہ پہنچ گئے تھے۔ لیکن تاریخ کا سبق یہ ہے کہ 78 سال سے یہ مذاکرات اور مذاکرات، اس کے نتیجے میں یہ کشمیر نہیں ملا۔ آدھا کشمیر بھی جہاد کے ذریعے ملا تھا۔ تاریخ کا سبق یہ ہے کہ پورا کشمیر بھی انشاءاللہ جہاد سے ہی حاصل ہوگا۔ لیکن اس کے لیے ہمیں اعتماد بھی پیدا کرنا ہوگا، اور ڈپلومیٹک محاذ پر بھی بہت بڑا کام کرنا ہوگا۔ اپنے جس طرح اس پوری جنگ میں بھارت ایکسپوز ہوا، بھارت سمجھتا تھا کہ پوری دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہے، بھارت یہ سمجھتا تھا کہ اس کی ٹیکنالوجی، اس کو پوری دنیا جو ہے وہ کہتی ہے کہ جناب آپ ٹیکنالوجی میں آگے ہیں، آپ جو ہے وہ آئی ٹی میں بہت آگے چلے گئے ہیں، آپ کی بہت زبردست ڈیموکریسی ہے۔ جھوٹ بول کر اس نے اپنا امپریشن بنایا ہوا تھا۔ حالانکہ بھارت کیا ہے؟ بھارت میں 120 قسم کی آزادی کی تحریکیں ہیں۔ بھارت کی جو ریاستیں ہیں ان میں سے کم از کم 10-12 ریاستیں ایسی ہیں جہاں بہت واضح آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، آسام ہو یا ناگالینڈ ہو، منی پور، اور اسی طرح سے ہماچل پردیش ہے، وہاں پر بھی یہ تحریک موجود ہے۔ خود بنگال میں ایک ریزنٹمنٹ موجود ہے، اور نکسل واڑی، آپ نے تحریک کا نام سنا ہوگا، وہ موجود ہے۔ تو یہ تو ان کے لیے آسان نہیں ہے سسٹین کرنا۔ اور پھر ان کی جو 7 سسٹرز ہیں، جو ریاستیں کہلاتی ہیں، وہ بھی اس طرح سے ہیں کہ وہ کسی وقت بھی ایک بڑی تحریک لاوا پٹ سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ انڈیا کے لیے آسان نہیں ہے کہ وہ سسٹین کر سکے۔ تو بھارت تو کمزور وکٹ پہ کھڑا۔ پھر بھارت میں چند لوگ ہیں، چند فیصد، 5% بھی نہیں ہے، ایک سامراجی ذہن ہے ہندوتوا کا، جو برہمن سامراج ہے۔